ویلکم بیک ناظرین. جاوید جبار صاحب ہماری بات ہو رہی ہے آپ کے فلمز پہ. جی. تو دین یو میڈ انادر مووی. جی ہاں. جی, بیانڈ دا لاسٹ ماؤنٹین. پاکستان کی پہلی انگریزی فلم. اور پھر وہ اردو میں بھی ترجمہ. ہاں, اس کا ساتھ ساتھ ہم نے اردو ورژن بھی بنایا جس کا نام مسافر تھا, اور وہ ایک اپنے وقت کی بھی اور اس وقت بھی ایک انوکھی فلم تھی. 76 میں آپ نے بنائی, 1976 میں. جی. تو انگلش پہلی مووی. جی. کیا کیسا لگا؟ اس لیے انگلش میں نے اس لیے بنائی کیونکہ مجھے محسوس ہوا کہ انگلش انگریزی زبان پاکستان کے معاشرے کا ایک بہت اہم حصہ ہے. بے شک بھاری اکثریت عوام کی انگریزی نہیں بولتی, لیکن ایک طبقہ ہے جو انگریزی بولتا ہے, اور ملک کے نظام میں چاہے قانونی نظام ہو, ہمارا عدالت کا نظام ہو, اس میں آپ دیکھیں گے کہ انگریزی is the basis for legal jurisprudence and the judiciary. اسی طرح ایڈمنسٹریشن میں, بزنس میں, میڈیا میں. اس کا ایک جو عکاسی میں کرنا چاہتا تھا کہ پاکستان کی عوام کا ایک حصہ جو انگریزی بولتا ہے اس کی زندگی کے نقطہ نظر سے ملک کا حال دکھانا چاہتا تھا. اور اس میں ایک سیاسی تھیم بھی تھی. ایک نوجوان جس کا والد کو اسیسینیٹ کیا جاتا ہے پولیٹیکل ریزنز کی وجہ سے, اور کیونکہ نظام اس کے کلر کو شناخت نہیں کر پاتا تو یہ انتقامی طور پر یہ نوجوان نکلتا ہے ڈھونڈنے کے لیے. تو it was the search of a young man for the killers of his father and also the search of his own identity. اور اس میں کہانی میں خاص بات یہ تھی کہ یہ عورتوں نے اپنی زندگی کے بارے میں مرد کی وجہ سے فیصلے نہیں کیے, انہوں نے اپنے نقطہ نظر سے اپنے کو خود مختار بناتے ہوئے خود فیصلے کیے. اور یہ نہیں ہوا کہ وہ جا کے پھر ایک درخت کے ساتھ لپٹ کر اپنے آپ کو گانا گانے لگیں. بالکل انڈیویجول آئیڈینٹی ایک خاتون کی تھی. تو بیانڈ دا لاسٹ ماؤنٹین ایک تلاش کی فلم تھی, اور اس کی بہت اچھی میوزک سہیل رانا نے بیک گراؤنڈ سانگز کے طور پہ کمپوز کیے تھے. آن سکرین صرف ایک تھا وہ مہندی کا گانا, اور عبید اللہ علیم ایک بڑے نامور شاعر تھے, انفارچونیٹلی وہ گزر گئے, لیکن دو سانگز وہ میموریبل سانگز بیانڈ دا لاسٹ ماؤنٹین. اور بین الاقوامی فلم فیسٹیولز میں اس کو بہت اپریسیٹ کیا گیا. پاکستان میں کچھ رسپیکٹیبل اس کا رن رہا ان دا تھیٹرز. کمرشل فیلیور؟ جی نہیں, ہم نے اس کو کمرشل سکسیس کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں بنایا تھا. ہم نے شکر ہے کہ میرے پاس اتنی رقم اس وقت تھی that I could make it with my own money. وہاں پر ایک حکومت کا ایک کارپوریشن تھا اس دور میں, they had offered to finance it نیف ڈیک کے نام سے, لیکن میں نے انکار کیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ آزادی. I wrote, produced and directed it. جی, نارملی پاکستانی فلمیں اسٹوڈیو میں بنایا کرتے تھے زیادہ تر, لیکن دی انٹائر فلم ہم نے ایکچوئل لوکیشنز پہ بنائی, اور اسی وجہ سے اس میں ایک ریئلسٹک حقیقت پسند ایک فلیور تھا. ہم نے جا کر اس کو سیون میں بھی شوٹ کیا, دادو میں, اور اسلام آباد کے پاس نتھیا گلی میں. تو بہت ایک لینڈسکیپ پاکستان کا وہ بھی سامنے آیا, اور کراچی اس وقت کا 1970s کا کراچی بہت ہی دلچسپ انداز میں. آئی تھنک دا فلم ٹرائیڈ ٹو پریزنٹ اے کنٹمپرری ویژن آف پاکستان. So completely satisfied. جی, اور نہیں, کبھی بھی کوئی چیز جب آپ تخلیق کرتے ہیں تو اس آرٹسٹ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ پرفیکٹ نہیں ہوتی. پرفیکشن از سم تھنگ یو کیپ اسٹرائیونگ فار. یہ عثمان پیرزادہ کی پہلی فلم تھی جو ایک ایکٹر بعد میں بنے, وہ پہلے یہ ان کی پہلی سینما فلم تھی, اور بہت بڑا چیلنج تھا کہ ہر شاٹ کو پہلے انگریزی میں ہم لیتے تھے, پھر اس کو اردو میں دہراتے تھے, اور سیم کاسٹ تھی. جی, یس, کاسٹ واز دا سیم, لیکن ساؤنڈ وی یوز ٹو ریکارڈ آن لوکیشن, اس میں ڈبنگ ہم نے نہیں کی. تو بہت ہی بڑا چیلنج تھا کیونکہ لوکیشن پہ جب آپ ساؤنڈ کرتے ہیں کین بی ویری ڈسٹریکٹنگ. تو بٹ اٹ واز گریٹ ایڈونچر. ہم نے ایک ٹرین بھی پوری ہائر کی اور اس کو لے گئے, ہم نے دکھایا ڈاکو کیسے اس کو اٹیک کرتے ہیں. اس زمانے میں دے یوز ٹو بی اٹیکس آن ٹرینز ان بلوچستان اینڈ رورل سندھ. تو it was in many ways it was a very colorful and interesting film. اور اس کی 25ویں سالگرہ پر
2001 में पाकिस्तान टेलीविजन पे वो फिल्म को दोबारा दिखाई गई, बट इट हैज नेवर बीन शोन अगेन, और वी वुड लाइक टू रिलीज इट ऑन टीवी सून। तो रामचंद पाकिस्तानी, हमारे जी। पास कुछ क्लिप्स हैं। सन 2002 थरपारकर का सहराई इलाका, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की सरहद के करीब एक खानदान बिछड़ने वाला है। एक बच्चे ने एक लकीर पार की और 3 जिंदगियां हमेशा के लिए बदल गईं। नाम बोल। रामचंद। पाकिस्तान के लिए जासूसी कब से कर रहा है? मैं कोई जासूस नहीं हूँ साहब। नहीं पता पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई तैयार खड़ी है। वो आएंगे। तेरे को जाना तो तू जा, मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हारे देश वालों को तो मालूम ही नहीं कि तुम हो किधर। सारी मुसीबत की जड़ तुम्हें। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम और तुम्हारा बेटा यहाँ मर भी गए। अवार्ड याफ्ता डायरेक्टर मेहरीन जब्बार की पहली फिल्म। तेरी मेरी प्रीत तो साजन जाने सारा गाँव रे, तेरी मेरी जी, how was the experience? It was very, very unusual because this was the first time I was writing and producing a film of which my daughter was the director. Yeah, तो very जब much आपकी बेटी खुद डायरेक्टर हो और आप उसके प्रोड्यूसर हो, मुसन्निफ हो, तो साथ साथ मेरे मोहम्मद अहमद ने बहुत मेहनत की है, स्क्रीन प्ले राइटर, और मेरी वाइफ ने बहुत सपोर्ट किया, शबनम ने, इस पूरे तस्वुर को। फिर हमारा बेटा है कमाल जब्बार की बहू, मेरी बहू है ज़ैनब। सो इट वाज अ फैमिली कलेक्टिव एफर्ट, लेकिन हमारे 20 और दोस्तों ने मिलकर हमें फिर फाइनेंशियल सपोर्ट में वो भी शामिल हुए, क्योंकि पाकिस्तानी सिनेमा इज इन अ क्राइसिस एंड देयर वाज वेरी फ्यू पीपल विलिंग टू इन्वेस्ट इन दिस फिल्म। तो पहले तो उसको लिखना, तैयार करना, और फिर साथ साथ मोबिलाइज करना, फंडिंग। It was sensitive issue, you raised it. Yeah, because you know, it was based on a true story, or it shows the contradictions between India and Pakistan, कि दो ममालिक में रिश्ता बुरा होने की वजह से इंसान के ऊपर उसका क्या असर होता है। और एक ये रियल स्टोरी है, और आज भी कई 100 ऐसे प्रिजनर्स हैं जो पाकिस्तान के जेल्स में इंडियंस और इंडियन जेल्स में पाकिस्तानी कई हैं जिनको भूल गई है अपनी हुकूमत। हाँ, सम ऑफ देम हैव बीन फॉरगॉटन, और ये हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है कि उनको इतनी तवील अरसे तक कैदी बनाकर ना रखें। रामचंद के साथ तो सबसे बड़ी ज्यादती थी कि ये तो बच्चा था, छोटा बच्चा, उसको कभी किसी अदालत में नहीं पेश किया गया और उसको 5 साल तकरीबन रखा गया। उसका असल नाम है हरचंद, हमने फिल्म के खातिर उसका नाम रामचंद बनाया। अब पहले आप उनसे मिले, फिर ये आपने सोचा कि इस पे लिखना चाहिए? और नहीं, अभी भी असल में नाजिया, आप शायद वाकिफ हों, कुछ 25 साल से मैं रजाकार काम करता हूं थरपारकर में। तो ये एक खास इनका एक गोट है जहां पर ये जो एक्चुअल वालिद है जयमल, हमारे बांबेली तंजीम का नॉन फॉर्मल प्राइमरी स्कूल का ये टीचर था। और एक दिन हमें जब ये खबर मिली कि ये गैब हो गया है तो हम बहुत परेशान हुए। तो उस वक्त हमने कोशिश की कि इंडियन हुकूमत से कुछ खबर मिले, लेकिन कोई खबर नहीं दी गई। तो हमने फिर उसका एफर्ट जारी रखते हुए वी वर नॉट वेरी होपफुल।